देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर 14 फरवरी को आलमी यौम मोहब्बत या फिर वैलेंटाइन डे के हवाले से। वैलेंटाइन डे के हवाले से काफी ज्यादा तहफुजात भी हैं और कुछ लोग ये समझते हैं वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। गो के इसकी तारीख क्या है, इसकी किस बुनियादों के ऊपर मनाया जाता है, उसके ऊपर हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इस बात के ऊपर जरूर आज बात करने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा दिन क्या मोहब्बत के लिए सिर्फ एक ही दिन मख्तस है, और फिर वैलेंटाइंस डे ही क्यों, किस बुनियाद के ऊपर, कौन थे ये साहब वैलेंटाइंस। और फिर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पे हम बात करते हैं रिवायात की, हम जहां पे बात करते हैं अपने दीन की, तो क्या ये इस्लामी रिवायात के मुनाफी हैं? एक सवाल ये पैदा हो जाता है, एक सवाल यहां पे ये आ जाता है कि वैलेंटाइंस डे मनाएं या फिर ना मनाएं। और फिर क्या अगर ये कोई मगरबी रिवायत है, ये एक अरसा दराज से चली आ रही है, तो क्या हम भी इसी को फॉलो करें और फिर इसके नाम के ऊपर क्या मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी ब्रांड्स या फिर अपने इश्तिहारात की मद में या फिर अपनी मार्केटिंग की मद में इस जो दिन है वैलेंटाइंस डे उसको और ज्यादा प्रमोट उसको कर रही है? क्या मामलात हैं? और फिर क्या हम ये समझते हैं क्या ये चीज भी दुरुस्त मान ली जाए कि वैलेंटाइंस डे या महज एक दिन को अगर कोई मना रहा है या मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तो क्या नौजवान नस्ल में ये बेराह रवी फैलाने का मुर्तकब या मौजिब बन रहा है? इस सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर JUIFA के सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगी लॉ स्टूडियो से सीनियर सहाफी हैं महर ताड़ा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। समाजी कारकुन गुल बुखारी साहबा मेरे साथ मौजूद है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका गुल बुखारी साहबा। और इसी के साथ साथ एंकर पर्सन है, होस्ट है, मेजबान है वकार जका, उनसे भी इस पर बात करेंगे। और जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे फरीद पराचा साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मैं सबसे पहले गुल बुखारी साहबा आपकी तरफ में आता हूं और आपसे ये जानने की कोशिश करता हूं, जरा मुझे बताइएगा कि ये जो बात है वैलेंटाइंस डे के हवाले से, एक तरफ से सुनने में आता है मनाया जाए, एक तरफ से आता है नहीं मनाया जाए, क्या कहेंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूं। क्या करें, वैलेंटाइंस डे मनाएं या ना मनाएं? मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं है कि इसके ऊपर डिसीजंस हम बैठ के एक नेशनल लेवल पे डिसीजंस लें। आम सी चीज है। कल की कोई साहब कह रहे थे और ठीक कह रहे थे कि वैलेंटाइंस डे इसलिए भी नहीं मनाना चाहिए कि ये हमारे कल्चर का त्यौहार नहीं है। तो वो तो हम मानते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट कल्चर्स एक दूसरे के त्योहारों को अपना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर वाकई हम एक कौम के तौर पे फैसला कर लेते हैं कि हमें दूसरे कल्चर्स के त्यौहार को नहीं मनाना, तो कम से कम अपने कल्चर के त्योहारों को फरोग दें। अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 10 साल से बसंत भी बैंड है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उर्स और मेला चरागा और क्या क्या नहीं होता था। तो ये जो एक रविश है ना कि हर किस्म की कल्चरल एक्टिविटी को रोक दिया जाए, बैन कर दिया जाए, बस लोग सिर्फ कुछ सीरियस बातें करते रहें, और दूसरी तरफ मसला जो टेररिज्म का है उसके ऊपर इस तरह से बात नहीं होती। खासकर वो वाले जो लोग हैं जो कहते हैं ये त्यौहार भी नहीं, वो त्यौहार भी नहीं, यूं भी नहीं, वो भी नहीं, उनको हमने नहीं देखा कि वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को इस तरह से कंडेम करें और उसके खिलाफ सड़कों पे निकलें और मुहिमें चलाएं। कल्चरल एक्टिविटी और कल्चरल एक्टिविटी एक सोसाइटी के अंदर हर तरह की कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए। फरीद पराचा साहब मुझे बताइएगा आप जरा कि आप हैसियत रहनुमा जमात इस्लामी के इस दिन के हवाले से आप कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे नहीं बल्कि आपकी जमात, आप लोग इसको यौम हया के तौर पर मनाते हैं, क्यों? क्या कल्चरल एक्टिविटी माशरे में प्रमोट नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बात तो नहीं सुनी जो दूसरी तरफ से कही जा रही थी, लेकिन आपने उसे दोहराया है। गुजारिश ये है कि हर कल्चरल एक्टिविटी हो सकती है और किसी तरह से भी किसी कल्चरल एक्टिविटी में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन कौन सा कल्चर, ये सवाल है। क्या पाकिस्तानी कल्चर, इस्लामी कल्चर, आईने पाकिस्तान के मुताबिक कल्चर, मशरकी कल्चर,
ہماری تہذیب اور روایات کا کلچر، شرم و حیا کا کلچر، یا جو بھی دنیا سے چمکتی ہوئی چیز آئے اس کو ہم سونا سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں اور جدھر بھی ہوا چل رہی ہے ادھر چلتے جائیں. کوئی زندہ تہذیب اور کوئی زندہ معاشرہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا کہ اگر دنیا میں بھنگ اور چرس کا رواج پڑ گیا ہے تو وہ کہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فرید راجہ صاحب کہ نفرت کا دور ہے، ہر طرف ایک ہم دیکھتے رہے کہ ایک طرح کا جو انوائرمنٹ ہے بڑی مایوسی والی بات ہے، لیکن ایسے ماحول کے اندر کیا اگر محبت کا اظہار کیا جائے تو کیا جرم ہے؟ دیکھیں، ایک تو کیا جرم ہے کہ لفظ سے وہ ساری باتیں جو اس کے مضمرات ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. ایک تو یہ ہے کہ کیا محبت ایک دن کی چیز ہے؟ کیا سال بھر اس لفظ کے لیے انتظار کیا جائے کہ آئی لو یو؟ اور کیا یہ محبت جو ہے وہ ایک لڑکے اور لڑکی کی، جس طرح اس کا ویلنٹائن کا ایک پورا کلچر ہے. اب کسی بھی اس کو انسائکلوپیڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ لور فیسٹیول اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. لوپر کالیا ایک رومی فنکشن تھا، اس کا ایک حصہ ہے. اور سینٹ ویلنٹائن کی جو پوری ہسٹری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا پس منظر ہی نہیں ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں ہماری تہذیب، ہماری جو اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کی بہترین معاشرت، سب سے اچھی معاشرت ہمیں دی ہے، کسی جگہ یہ دن فٹ آتا ہے؟ کہیں جو ہے اس بات کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ آپ نے اپنی ماں باپ سے محبت کا اظہار ٹھیک ہے. میں آپ کے اسی پوائنٹ آف ویو کو ذرا مہر تارڑا صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں. مہر صاحب ذرا بتائیے گا کہ ہر چیز کو ہم کیا یہ درست ہے اور یہ کیا ٹھیک ہے کہ ہم ہر چیز کو مذہب سے اس کو ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جس طرح سے فرید راجہ صاحب نے کہا کہ ماں سوائے ایک رومن فیسٹیول لوپا کالیا کے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی امپورٹنس نہیں ہے جس کو ہم نے اتنا بڑھا چڑھا کے اب ہم پیش کر رہے ہیں اور اس کو ہم منانے پر بھی تلے میں ہیں کہ اسے منانا چاہیے. فرید، ایک تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کمرشلائز دن ہے پوری دنیا میں. ایوری بڈی تھنکس کہ ایک ہال مارک ہالیڈے ہے. اس کو بہت ساری پوری دنیا میں کارڈز بنانے والی کمپنیز یا تحفے بنانے والی، چاکلیٹس، بیسکلی پھول دینے والے، ان کے لیے یہ کمرشل انٹرپرائز بن گئی ہے. مجھے صبح سے 2-3 ایسے میسیج آئی ہیں پاکستان کی ڈیفرنٹ کمپنیز کی طرف سے کہ تحفے خریدیں یا پھول بھجوائیں اور سو آن اینڈ سو فورتھ. میرے نزدیک کوئی ویلنٹائنز ڈے مناتا ہے یا نہیں مناتا، اٹس ٹوٹلی ارریلیونٹ. نہ میں ویلنٹائنز ڈے مناتی ہوں، لیکن نہ میں ویلنٹائنز ڈے منانے والوں کے خلاف ہوں. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس بات سے، بیکاز میرے نزدیک ویلنٹائنز ڈے لیکن اس دن کو اس بات سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ نوجوان نسل میں بے راہ روی پھیلانے کا موجب بنتا ہے. یہ جناب نہیں ضرور، بالکل ایسی بے راہ روی، میں وہی کل بھی میں نے کہا تھا کسی جگہ پہ، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں. اگر تو کوئی بھی ایسی چیز پاکستان کی سڑکوں پہ ہو رہی ہوتی تو ہم لوگ بھی ایز اے ریسپانسبل پاکستانی آئی ووڈ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. اگر سڑکوں پہ کوئی ناچ گانا یا کوئی بھی ان اسلامک یا کوئی پاکستان کے کلچر کے اگینسٹ بات ہو رہی ہوتی، میں ضرور سڑک پہ کھڑی ہو کے ان کو کہتی کہ ایسا مت کریں. اگر میں کسی کپل کو دیکھتی کسی جگہ پہ، ناٹ دیٹ اٹس اینی آف مائی بزنس، بٹ چلیں ایٹ لیسٹ مینٹلی تو میں کہتی ہے کیا کر رہے ہیں. ایز فار ایز ویلنٹائنز ڈے از کنسرن، مجھے صرف یہ نظر آتا ہے کہ لوگ گاڑیوں میں، ہمیشہ میں فیملیز کو دیکھتی ہوں، وہ لوگ بلونز خرید رہے ہوتے ہیں، وہ پھول خرید رہے ہوتے ہیں، وہ کارڈز خرید رہے ہوتے ہیں. آئی وانٹ دیم ٹو بی ہیپی. اگر یہ 1 دن یا 2 دن یا 365 دن وہ ایک دوسرے کو خاص طور پہ احساس دلاتے ہیں کہ ہاں تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو اور میں تمہیں پھول دینا چاہتا ہوں، آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ ود دیٹ. باقی جہاں تک کوئی جو آپ کلچر کیا ہے، پاکستان کی جو شادیاں ہیں، پاکستان کی شادیاں اسلامک کلچر ہے. پاکستان کی شادیوں میں ناچ گانا ہوتا ہے، بے شک فیملیز کے اندر ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا وہ پاکستان کا کلچر؟ اور بڑی ڈیسنٹ اور اچھی فیملیز ہوتی ہیں، وہ ان میں کسی قسم کی کوئی بےہودگی کا ایمبیشن نہیں ہوتا، وہ اپنی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. کیا وہ پاکستانی یا اسلامک کلچر ہے؟ نو. ہماری شادیوں کی رسومات انڈیا سے آئی ہیں، ہندوستان سے آئی ہیں، ہندوؤں سے آئی ہیں، سب کچھ ختم. ٹھیک ہے، میں حافظ صاحب کی طرف آتا ہوں. میں حافظ عبداللہ صاحب کی طرف آتا ہوں. گانے ختم کروا دیں ٹی وی پہ، فلمیں بند کروا دیں. ٹھیک ہے حافظ عبداللہ صاحب، کیا برائی ہے اگر ایک دن بلونز دے کے، کارڈز دے کے، پھول دے کے خوشی کا اظہار ہو جائے؟ اور جس طرح سے مہر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو شادیوں میں ہمارے یہاں ہو رہا ہے،
وہ کلچر ہے، فلمیں ہم دکھا رہے ہیں، کیا وہ کلچر ہے؟ تو پھر وہ چیز کیوں نہیں، پھر اس پہ اعتراض کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شادیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلموں کے ذریعے، میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے، ڈرامے کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، غلط ہے نا۔ لہٰذا ایک غلط چیز کو غلط چیز کے لیے، ایک ناجائز چیز کو ناجائز چیز کا بنیاد آپ کیسے بنا سکتے ہیں ان کی جواز کے لیے؟ ویلنٹائنس ڈے منانا ناجائز ہے؟ اب میں اسی پر آ رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویلنٹائن کون تھا، اس کی پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرنا چاہتے تھے، شادی سے پہلے ان کے کس کے ساتھ معاشقہ تھا، کون سا عشق وہ لڑانا چاہتے تھے، اس کے نتیجے میں ان کو سزا ملی۔ آج وہ دن ہم منا رہے ہیں۔ اب اس دن منانے سے، ویلنٹائن ڈے کے نام سے آپ جو دن مناتے ہیں، یہ آپ کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ وقار مجھے بتائیے گا ذرا سا، کیا یہ درست ہے کہ ہم اس کو، جس طرح سے حافظ صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مشابہت کے اندر آ رہے ہیں، کیا ہمیں اس کو مشابہت دینی چاہیے یا پھر اس کا نام بدل دیا جائے؟ اس کا نام بدل کے کچھ اور کر لیتے ہیں اسے؟ سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم۔ سارے لوگ کافی اپنے اوپینین دے رہے ہیں، اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں شاید سب سے جونیئر ہوں گا ان میں، تو میرا صرف یہاں ڈیبیٹ کی حد تک بات ہے، اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی کے بھی پوائنٹ سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے، ہمیں اپنا پیپر فل کرنا ہے اور سبمٹ کروانا ہے۔ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم دوسرے کے پیپر میں جھانک رہے ہوتے ہیں کہ یار تم نے سوال کا جواب یہ لکھا ہے، بھائی اپنا پیپر فل کرو، سبمٹ کراؤ۔ اور ابھی جو انہوں نے بات کی ہے، حمداللہ صاحب، سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں، میرے خیال سے عبداللہ صاحب جو بیٹھے ہیں، بیسیکلی یہ چیئر پرسن ہے میرے خیال سے مذہبی امور کے بھی، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ جی ہاں جی ہیں۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے مہندی میں جو ڈانس ہوتا ہے اس کے خلاف ابھی تک کوئی بل کیوں نہیں پاس کروایا کہ مہندیوں میں ڈانس ہونا روکیں؟ یہ کون سا اسلام الاؤ کرتا ہے؟ پریکٹیکل ابھی تک انہوں نے امپلیمنٹیشن کیا کی ہے سوائے بات کرنے کے؟ اور دوسری چیز یہ مجھے بتائیں کہ ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ میرے خیال سے سورہ النور کی بات کرتے تھے اور آیت 31 تھی جس میں بے حیائی کی بات کی ہے، اسی طرح سورہ الروم ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ اگر میں غلط بولوں تو مجھے ذرا آپ کریکٹ کر دیجیے گا۔ سورہ الروم آیت نمبر 21، اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں رحم اور محبت ڈالی ہے اور ایک دوسرے کے جوڑے بنائے گئے ہیں۔ تو دیکھیں، محبت کا طریقہ، محبت کی لیکن وہ تو وہ جس پرسنالٹی، جس شخصیت کو بنیاد بنا کے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، حمداللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ارے یار، ارے بھائی دیکھیں، اس کا ایک بڑا سمپل سا طریقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ تو نسل ہم لوگ تو ہو گئے خراب، ہمیں نہیں آپ صحیح کر سکتے۔ یہ پروٹیسٹ ہوگی نا کہ ویلنٹائن نہ منائیں، ویلنٹائن کا مقصد سمجھیں آپ۔ یہ جو بات ہے نا، دیکھیں کوئی بھی مذہب شادی سے پہلے فزیکل ہونا الاؤ نہیں کرتا، کوئی بھی کلچر الاؤ نہیں کرتا۔ یہ فزیکل ہونے کے طریقے ہیں، یہ طریقہ ٹی وی نے، میڈیا نے، فلم نے، ناول نے انوینٹ کیا تاکہ پروڈکٹس کو بیچ سکیں۔ شیمپو والا کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ تمیزدار طریقے سے شادی کر لیں۔ چاکلیٹ بیچنے والا کبھی بھی یہ نہیں بولے گا آپ کو کہ یار شادی سے پہلے جو ہے نا آپ پیار نہ کریں۔ یہ پیار کی ڈیفینیشن پتہ کیسے چلی آپ کو؟ پیار کی ڈیفینیشن پتہ چلی آپ کو شاہ رخ خان کی فلموں سے۔ پیار کی ڈیفینیشن آپ کو کس سے پتہ؟ یہ پیار ہوتا کیا ہے؟ کس طرح آپ کو پتہ چلا کہ شادی سے پہلے پیار کرنا ہے؟ کون سا مذہب بتاتا ہے؟ یہ سینٹ ویلنٹائن کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہسٹری پڑھتا ہوں۔ سینٹ ویلنٹائن جو ہے اس نے یہ بتایا تھا کہ بھائی رومن امپائر کے دور میں فوجی جو آپس میں جن کی شادیاں نہیں ہونے دے رہے تھے، وہ ان کی شادیاں کرواتا تھا، اور شادیاں کروانے کے بعد یہ جو بات کر رہے ہیں کہ لو میرج وہ جو ہے پیار کے وہ کرتا تھا، وہ ایک رومن تہوار ہے، اس کا نام ہے لوبریکا۔ لوبریکا کے تہوار نے سینٹ ویلنٹائن کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا۔ تو بالکل تو الگ، کوئی مذہب، کرسچن، جیوز، کوئی الاؤ نہیں کرتا شادی سے پہلے فزیکل ہونا۔ یہ ایک کمرشل ایسپیکٹ ہے۔ بچپن سے بچے کو 1 سال سے لے کے 4 سال تک آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اگر مہمان آ رہے ہیں اس کے سامنے ڈانس کر کے دکھاؤ، اس کے سامنے آپ جو ہے گانا گا کے دکھاؤ۔ کوئی یہ کہتا ہے مہمان آئے اس کے سامنے تلاوت کر کے دکھاؤ۔ آج یہ لا پاس ہونا چاہیے کہ بھائی پہلی کلاس سے لے کر یہ جو آپ اسکول بھیج دیتے ہیں، آپ بھائی ان کو اسلامی تعلیمات دیں۔ یہ مائیں جو اپنے بچوں کو فلمیں دکھا رہی ہیں 4 سال کی عمر میں، ساس بہو کے ڈرامے دکھا رہی ہیں، اس سے روکے نا۔ خالی بچے کی اس میں آپ نے ٹھوس دیا پیار کا مطلب۔ فرید پراچا صاحب، جس طرح سے وقار زکا کہتے ہیں کوئی بھی ریلیجن الاؤ نہیں کرتا اس چیز کے اوپر، تو پھر کیوں اعتراض اس چیز کے اوپر؟ میرا خیال خود انہوں نے دلیل دے دی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بعض اوقات آدمی دلیل دیتا ہے، وہی دلیل خلاف جاتی ہے۔ اب دلیل یہ ہے کہ کوئی مذہب اس کو الاؤ نہیں کرتا شادی سے پہلے کسی بھی طرح کی ایسی ایکٹیویٹی کہ جس کے نتیجے میں یعنی فیملی ٹوٹے، جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ جی شادیاں جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہوں اور گھر کے تحفظ کے اندر ہوں، اس کے بجائے اس کے
नतीजे नहीं तो फिर ये कौन फरोग दे रहा है इस दिन को, इन चीजों के हवाले से फरोग देने का जिम्मेदार कौन है? क्या हम खुद नहीं चाहते? हम खुद बनाना चाहते? मैंने ये नहीं कहा वैलेंटाइन डे मनाए, मैंने बिल्कुल भी दलील इसलिए दी, मैंने दलील इसलिए दी है सर ऑल रिस्पेक्ट, मैंने ये नहीं कहा वैलेंटाइन डे मनाए, मैंने दलील इसलिए दी है ताकि ये वैलेंटाइन डे जो है ये गलत है मेरी नजर में। मैं यही आपका मैंने शुक्रिया अदा किया है कि आपने एक दलील दी है कि जो इस बात को वाज़े करती है कि ये नहीं मनाना चाहिए। इस दिन के साथ जो मुज़मरात पैदा होते हैं, जो सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट पैदा होती है, जो घरों से एक घरों का जो शेल्टर है और अम्ब्रेला है उससे बच्चियां निकलती हैं। तो मैं जरा गुल बुखारी साहबा को और मेहर साहबा को जरा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। गुल बुखारी साहबा, जो बात ही हुई है, क्या वाकई माशरे के अंदर इस तरह के इसके रिपरकशन, इसके मुज़म्मरात हम थोप रहे हैं उनके ऊपर? और क्या आप समझती हैं सोसाइटी के अंदर, एक हेल्दी सोसाइटी के अंदर अगर हम इवेंट्स इस तरह की चीजों को उनको बैन कर देंगे, कैप कर देंगे, तो सोसाइटी के अंदर और ज्यादा जो है वो प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और चीजें कुक होनी शुरू हो जाएंगी? देखिए 4-5 पॉइंट्स हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो ये लास्ट पॉइंट आपने कहा है कि आप हर जो बेज़रर चीज़ है उसको बंद कर देते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है हिजान ही फैलता है। जैसे मैंने पहले बसंत की बात की, उर्स की बात की, मेलों की बात की, लेकिन 4-5 पॉइंट्स डिफरेंट लोगों ने कहे। मैं वकार साहब से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ। इन्होंने सही हिस्ट्री बताई है, हमदुल्ला साहब ने गलत बताई थी सेंट वैलेंटाइंस की। पहली बात कि फैक्ट चेक आप लोग भी किया कीजिए अपने गेस्ट्स के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये हो रही है यहाँ पे कि जैसे वैलेंटाइन डे जो है ना वो खराबी पैदा करता है। बात ऐसी नहीं है। जिस चीज़ को खराबी कहा जा रहा है कि मोहब्बत होना और शादी से पहले होना, वो तो हो ही रहा है। वैलेंटाइन वाले दिन तो एक बस खास इजहार किया जाता है। मोहब्बत होती है तो वैलेंटाइन डे होता है। मोहब्बत को ये नहीं रोक सकते। ये सिर्फ एक लाल बलून को या फूल को रोकना चाहते हैं। ठीक है, मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब मानी नहीं है। गुल बुखारी साहबा कह रही हैं ये कॉज नहीं है बुराई का, ये एक बलून को, एक फूल को बस रोकना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने, क्यों हम रिलेट कर रहे हैं इसको इस्लाम से? देखिए फरीद भाई, मोहब्बत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले का खासा और उनकी सिफत ये है ईमान वालों का कि वो मोहब्बत करता है लेकिन अल्लाह के साथ और अल्लाह के लिए, खल्क से नहीं। कुल अल्लाह का मखलूक है ना, ठीक, अल्लाह के लिए, यानी आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह ताला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि इंसानियत को कहो कि अगर वाकई आप अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं तो मुझे फॉलो करे। लिहाजा मैं इंसानियत से मोहब्बत करता हूँ और करूँगा भी, ख्वाह वो मर्द हो या खातून हो, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है, हिदायत दी है कुरान की शक्ल में। कोई लिमिटेशन है इसकी लिमिटेशन वो क्या है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में। देखिए बात यह है, आप जिस मोहब्बत की बात करते हैं, मुझे बताओ, एक मैट्रिक का तालिब इल्म दूसरे मैट्रिक की तालिब इल्मा, लड़की और लड़का एक दूसरे को मारते हैं या खुद मारते हैं, खुदकशी करते हैं। क्यों? हम प्यार और लवर है एक दूसरे के, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा हम एक दूसरे को मारते हैं। एक 16 साल लड़का अपने टीचर को से मोहब्बत की नाकामी पर या ना मिलने पर अब खुदकशी करते हैं। ये क्यों? ये सूरत हाल क्यों पैदा होती है? मसला क्या है? देखिए बात यह है कि आप वो एक्टिविटी, वो कल्चर, वो सकाफत वैलेंटाइन के नाम से तो ये महज एक दिन तो नहीं हो रहा ना। एक मैंने ब्रेक लेनी है जरा सा, ब्रेक के बाद आएंगे। मेहर तारा साहब आपसे जरा मैं इस पर बात करूंगा। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मैं तार साहब आपकी तरफ आता हूं जरा समय। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, अब तो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक फैसला आ गया जिसमें अवामी मकामात पर इस इवेंट को मनाने से रोक दिया गया है। तो अब अदलिया भी इस मामले के ऊपर हरकत में आ गई है। ये मुझे लॉ का तो नहीं पता, मुझे नहीं पता ये किस लॉ के अंडर इस तरह की चीज़ें पेश करते रहते हैं और ये शो कराते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ पे सालों से लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहाँ पे इनके पास इन चीज़ों के लिए टाइम है। इट डजंट मैटर, एज आई सेड, कोई वैलेंटाइंस डे मनाए या ना मनाए, इट्स इररिलेवेंट टू माय लाइफ, बट एज आई सेड आई विल नेवर एवर अपोज समथिंग व्हिच गिव्स हैप्पीनेस टू पीपल। आज या कल नहीं हुआ, ये जो 16 साल का लड़का किसी को फूल दे रहा है या खुदकुशी कर रहा है या अपनी टीचर के साथ उसको मोहब्बत है,
रोमियो एंड जूलियट, लैला मजनू फर्जी कहानियां होंगी, सस्सी पुन्नू ही दोबारा मैं कह रही हूँ, ये रोल मॉडल्स नहीं है, बट ये कहानियां सदियों से हैं, सदियों से रहेंगी। हम चाहें या ना चाहें, हम पसंद करें या ना पसंद करें, ठीक है। लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर आप चलें मियाँ बीवी को भी हटा दें, बहन भाइयों को, औलाद को, सारे जो एक्सेप्टेड रिश्ते हैं उनको हटा दें, हाँ। बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनके, जब वो सारे ताल्लुकात जिनकी इस्लाम या कोई कल्चर इजाजत नहीं देता या कोई रिलीजन भी इजाजत नहीं देता। फरीद पराचा साहब, मुझे बताइएगा सर कि जोर जबरदस्ती के ऊपर क्या किसी चीज को बंद करना, उसकी ममानियत करना, और फिर जिस तरीके से आप ही की एक ज़ैली जमात है इसके ऊपर शबाब मिली, हमने देखा कि उसके जो वर्कर्स रहे माजी में भी कि डंडे लेकर चले जाना, उसके ऊपर डंडे के जोर के ऊपर किसी चीज को बंद करा देना, आप समझते हैं कि कोई चीज डंडे के जोर पर खत्म की जा सकती है? नहीं, हमने तो कभी ये नहीं किया, लेकिन ये है कि एक जबरदस्ती किसी तहजीब को दाखिल करना, ये भी तो कोई इंसानियत नहीं है। नहीं तो महज वैलेंटाइन डे के ऊपर ही तो बिगाड़ नहीं है। जिस तरह से मेयर साहबा ने कहा कि हम ये तमाम बिगाड़ को सिर्फ इस दिन की वजह से हम कहें कि इसकी वजह से ये बिगाड़ पैदा हो। मेरी गुजारिश सुन ले फरीद साहब कि क्या ये बिगाड़ इससे बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सवाल तो ये है, जो भी बिगाड़ है क्या हम इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि वो बढ़ता चला जाए, उसमें इजाफा होता चला जाए, या हम ये चाहते हैं कि बिगाड़ खत्म हो? अब बिगाड़ खत्म हो, जो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 31 के मुताबिक रियासत की जिम्मेदारी है। अब भाई इन्हें वो जो अदलिया की बात है, तो अदलिया बिल्कुल हक व जानब है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि लेकिन फरीद पराचा साहब, मैं आपकी बात को ही कहूंगा कि आइन के अंदर आर्टिकल 19 आपको आजादी इज़हार राय का हक भी तो देता है। कहाँ लिखा है आइन के अंदर कि आप इस दिन को मनाए ना मनाए? मेरी गुजारिश सुने ना, ये इज़हार राय किसी भी चीज में उसकी एक लिमिटेशंस होती हैं। ये इज़हार राय का जो हक देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने दायरे के अंदर देता है, दायरे से बाहर नहीं देता। कोई तो दायरे तो उस दायरे के अंदर भी तो वो लिमिटेशंस दी गई ना कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते। उसमें वैलेंटाइन या मोहब्बत के इजहार की बातें तो कहीं नहीं लिखी गई। ये देखना कि कौन सी मोहब्बत है और क्या ये मोहब्बत ठीक है। यानी जो ये कहते हैं बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत के लिए तो वहाँ अलग दिन है, वो पेरेंट डे है, वो मदर डे है, वो फादर डे है, वो अलग है। अच्छा, वो मना लेना चाहिए? नहीं, मतलब हमें तो एक दिन मनाने का नहीं कहा गया, हमें तो जिंदगी मनाने का कहा गया है। यानी माँ बाप जो हैं उनके साथ वहाँ का कल्चर है कि एक दिन आप उनको विश कर दे। हमारा नहीं है कल्चर, हम तो माँ के कदमों तले जन्नत देखते हैं। हमारे यहाँ तो बाप की खिदमत जो है वो इंसानियत का बुलंद तरीन मकाम है। हम तो ये कहते हैं कि मियाँ और बीवी का ताल्लुक जो है वो एक दिन मनाने और फूल पेश करने का। सर यहाँ तो मामला आपने माँ बाप की बात की, यहाँ तो बच्चे माँ बाप को जो है वो ओल्ड हाउसेज में छोड़ जाते हैं। सेनेटर साहब यहाँ पे मौजूद है, इसी चीज का बिल मूव भी अब किया जा रहा है। मैं फरीद साहब कोई गलत चीज को जवाब ना बनाए। मैं जवाब नहीं बना रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं जवाब बिल्कुल नहीं बना रहा। दलील है कि बच्चे अगर ये करते हैं तो इसका मतलब है कि अब ये जायज हो गया कि जी आप लड़के लड़कियों को एक खुली छुट्टी दे दें। ये कहाँ से है? ये कोई है? अगर इसको आप इस्लाम छोड़ दें, आईने पाकिस्तान के अंदर भी कहीं कोई गुंजाइश है तो वो आप मुझे निकाल के दे दें, या ये जो खवातीन बैठी हैं। ठीक है, वकार ज़का की तरफ आता हूं मैं जरा। वकार जो फरीद पराचा साहब ने बात की, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इस सारी चीज के ऊपर क्या आपके नजदीक इस चीज को, अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाए इसी चीज के अंदर, बच्चों को उसी चीज के अंदर इन्वॉल्व करें, उनको ब्रीफ करके चीजें करें, तो आप नहीं समझते सोसाइटी के अंदर हम हेल्दी एक्टिविटीज को बंद कर रहे हैं, उसके ऊपर कदगने लगा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से हमारे जो टेंशन है, जो हमारी एनर्जी है, वो दूसरी तरफ नेगेटिविटी में जा रही है। मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि भाई जमातुल अव्वल का महीना है, कोई इस पे शो नहीं होना, कोई इस पे बात नहीं होनी, वैलेंटाइन के ऊपर होनी है। कसूर सारा ये है कि मुझे आप एक बात समझा दें थोड़ा सा कि भाई इस महीने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात करें, आप उनकी डॉटर की बात करें, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वेस्टर्न बात करके ना आप कह रहे हैं ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, एमएमएस लड़कियों के बनते हैं, मैं आपको बताता हूं, मैं साइबर क्राइम के साथ काम करता हूं, 1000 लड़कियों की मैंने हेल्प की है जिनकी तस्वीरें अपलोड हो जाती हैं। वैलेंटाइन वो दिन होता है जिसमें लोग मिसयूज करते हैं। लड़का बोलता है यार आज नहीं, ये आपने कहा एमएमएस, ये वैलेंटाइन, सुने मेरी बात, वैलेंटाइन के ऊपर होते हैं। अरे मेरी बात सुने, आपने कभी डेट लगाई है जिंदगी में? आप गए कभी किसी ये तो आप नहीं गए ना? सुने अब सुने, मेरे पास केसेस आते हैं ना मेरे। अबे भाई बात सुने, देखें अब आपको बताऊं, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है
اسلام کے مطابق آیتیں ہیں 3,118 ٹھیک ہے مجھے کریکٹ کر دیجیے گا پراجا صاحب یا اگر میں غلط بولوں حافظ عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ مرد اکیلا ہے نامحرم مرد کے ساتھ اکیلا ہے تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے یار اتنا کلیئرلی بتا دیا ویلنٹائن پہ آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے بھائی اب وہ لے کر جاتے کمرے میں وہاں بن جاتی ہیں ویڈیوز یہ لڑکیاں جاہل کی بچیاں یہ جاتی ہیں پیار کے نام پر اور جا کے اپنی ویڈیوز بنا لیتی ہیں آپ کو یہ نہیں پتا جو آئی لو یو بول رہا ہے وہ آپ کو 4 لڑکوں میں آپ کی ویڈیو دکھانے کے لیے کیا کرے گا اس کے اوپر حکومت نے آج تک کوئی ایکشن لیا سائبر کرائم کی ایسی تیسی پھیلی ہے بھائی یہ ویلنٹائن کے دن ہو رہا ہے ویلنٹائن کے دن کیا ہے ویلنٹائن کے دن کے جماعت الاول کی بات ہو رہی ہے ویلنٹائن کے دن کون سی بات ہو رہی ہے اور مجھے بتائیں آپ کیا اس دن کے راکھی باندھ رہے ہیں کیا اس میں بیٹھ کے آپ خدا کے واسطے ایسی چیزیں نہیں کیا ماں باپ کو نہیں دیتے پیرنٹس کو نہیں دیتے بہن بھائی آپس میں نہیں دیتے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے دنیا میں میرے سے زیادہ میں نے جو ہے نا ٹمورو لینڈ سے لے کر الٹرا میوزک فیسٹیول میامی سے لے کر الومناٹی سے لے کے فری میسن کی ایک کانفرنس اٹینڈ کی ہوئی ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ یار یہ شیطانیت ہوتی کیا ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ کمرشلزم ہے بھائی میرے بھائی کوئی مذہب الاؤ نہیں کرتا ماں باپ کو بچپن میں روکے ہم جنریشن برباد ہو گئی ہے پروٹیسٹ کرنے سے ڈنڈے لانے سے یہ لڑکے پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ اور آگے جائیں گے مولانا کو اپنی پریزنٹیشن صحیح کرنی پڑے گی یہ وہ مولانا ہے جو کہتے تھے لاؤڈ اسپیکر میں شیطان بولتا ہے فتوا لگا دیا ایک زمانے میں او بھائی لاؤڈ اسپیکر اب کیوں یوز کر رہے ہو بھائی اگر ٹوتھ پیسٹ کیوں یوز کرتے ہو یہ مجھے بتاؤ یہ بجلی کی یوز کرتے ہو ایک کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کی یہ ماڈرن ترقی میں اس لیے کہ تم لوگ فتوے لگانے سے ہٹو گے تو حافظ عبداللہ صاحب بتائیں مجھے میں سینیٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں صرف سینیٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا ابھی تک آپ نے کوئی بل کیوں نہیں پاس کرایا اس بارے میں کہ بھائی مہندیوں میں جو ڈانس ہوتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے روکا جائے اگر مہندیوں کا ڈانس الاؤ ہے تو کلب نائٹ کا ڈانس بھی الاؤ ہونا چاہیے مہندی میں جو ڈانس ہوتا ہے کیا اس کے لیے کوئی بل پاس کرایا کیا اس کوئی کنٹریبیوشن ہماری ہے دیکھیں فرید بھائی بات یہ ہے اگر ایک غلط کام ہوتا ہے ایک اصول ہے اگر غلط کام کہیں بھی ہوتا ہے میڈیا پر ہوتا ہے گھروں میں ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے اس غلط کام کو آپ دوسرے غلط کام کے لیے جواز نہیں بنا سکتے یہ ایک اصول ہے دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں میری بات سنیں سینیٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ میری بات سنیں نا آپ نے بات کی میں خاموش رہا آپ میری بات سنیں نا تھوڑا حوصلہ اپنے آپ میں پیدا کریں دیکھ لیں سر آپ میری بات سنیں نا میرے میں حوصلہ مجھے بات یہ ہے کہ بات یہ ہے آئین سے بڑھ کر کوئی دستاویز ہے آئین کا آرٹیکل کا حوالہ فرید پراچا نے دیا کیا قرآن سے بڑھ کر کوئی دستاویز ہے کیا میں ویلنٹائن ڈے کیوں نہیں مناتا ہوں کیا آسمان گرا ہے مجھ پر کون سی آسمان گری ہے کون سی مصیبت پڑی ہے اب میں آتا ہوں آپ نے ایک بات نہیں اس میں اسلامی تہذیب کی بات کی گئی اسلامی تہذیب ہمیں کیا درس دیتا ہے کہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن ابھی آ جائے اس نے ڈیٹ کی بات کی آپ کو ایک بات کی انہوں نے کہ آپ نے کبھی کسی کو ڈیٹ دی ہے اچھا ویلنٹائن ڈے سے ڈیٹ بھی پیدا ہوتا ہے نا ویلنٹائن ڈے سے پھر ڈیٹ بھی جنم لیتا ہے اچھا ویلنٹائن ڈیٹ سے ڈیٹ بھی جنم لیتا ہے پھر ایک دوسرے کے ساتھ موبائل نمبر بھی چینج ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایس ایم ایس بھی ہوتے ہیں یعنی یہ اس دن کے مناسبت سے اس دن کی وجہ سے اس کو دیکھیں اس کو بہانہ بنا کے نا اس کو بہانہ بنا کے ایک بات آپ نے فادر ڈے اور مدر ڈے کی بات کی آپ نے فادر ڈے آپ میری بات سنیے فادر ڈے اور مدر ڈے کی بات آپ نے کی فادر ڈے میں آپ کو سمجھاتا ہوں فادر ڈے اور مدر ڈے کی بات آپ نے کی دیکھیں فادر ڈے اور مدر ڈے وہ لوگ بناتے ہیں جو کتے گھر میں رکھتے ہیں اور باپ اور ماں کو اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں لیکن میرے تو ہر دن جب صبح میں اٹھتا ہوں میں اپنے والدہ اور اپنے باپ کی ہاتھ چومتا ہوں پیر چومتا ہوں ہر دن فادر ڈے اور مادر ڈے یہ فادر اور مادر ڈے وہ لوگ بناتے ہیں جو کتے گھر میں رکھتے ہیں اور باپ اور ماں کو اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں پھر سال میں ایک دفعہ فادر اور مادر ڈے صاحبہ یہ جو بات حافظ صاحب نے کہی ہے کہ فادرز ڈے مدرز ڈے یہ وہ لوگ بناتے ہیں جو کتے گھر میں رکھتے ہیں والدین کو اولڈ ہاؤسز میں رکھتے ہیں تو اسی طرح کے ڈیز یقینی پھر اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے دیکھیں جو پیور اور شیئر سٹوپیڈیٹی ہے نا اس کو میں ایڈریس نہیں کر سکتی میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں بات بگاڑ کی ہو رہی ہے پہلے سے ہوتی آئی ہے پراچا صاحب نے بھی کی یہ سمجھائیں یا کہیں سے نمبر کوئی نکال کے لائیں اور بتائیں کہ ویلنٹائن نے یا محبت نے کہاں بگاڑ پیدا کیا ہے جو کام بگاڑ پیدا کر رہا ہے جو ہم 60,000 اپنا بندہ مروا کے دیکھ چکے ہیں وہ کس چیز نے پیدا کیا تھا آپ اس چیز کو کیوں نہیں روکتے اچھا ابھی آپ نے عدالت کا بتایا کہ اسلام آباد کی شاید ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہاں یس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر اچھا آپ یہ دیکھیے
آل رائٹ. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک سینیٹر صاحبہ کو جانتی ہوں جن کی کزنز ہیں 2 فیمیلز, ان کی ماں بھی ویڈو ہے. ان کا جب ان کا باپ مرا کزنز کا, تو وہ پراپرٹی باپ کے ریلیٹیوز نے قبضہ کر لی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیس ابھی تک سیٹل نہیں ہوا ہے, 30 سال ہو گئے ہیں. 30. ٹھیک ہے. اور یہی وہ کورٹس ہیں جو ایک دن کے اندر دیکھیں خرابی کہاں ہے, ان عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طرح وہ رول رہی ہیں. 30 سال سے باپ بھی مر گیا, پراپرٹی بھی چلی گئی, اور یہ ہمارے کورٹس کا حال ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا حال ہے. کہ بجائے ان چیزوں پہ یہ سینیٹر صاحب اور نہیں, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. فرید پراچا صاحب وغیرہ ان چیزوں کے اوپر بھلائی لانے کی بجائے کورٹوں کے اوپر بات کریں. جن چیزوں پہ ان کو ویلنٹائن میں دیکھیں, ہمارے ملک کی جو سمت ہم نے لے لی ہے وہ اس قدر خوفناک ہے کہ ہم بیٹھ کے ہمارے کورٹس بھی, ہمارے ریلیجس لیڈرز بھی, ہمارے ٹیلی ویژن چینلز بھی ایشو کس چیز کو بنا رہے ہیں جو کہ کمپلیٹلی نہیں, نان ایشو نہیں, پیسفل ہے. اس سے کوئی مرا نہیں, کسی کی جائیداد نہیں ضبط ہوئی, کوئی ریپ نہیں ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا. کازیلٹی بنائی جا رہی ہے ایک چھوٹی سی چیز کو. مطلب یہ تو دس از دا ریزن کہ ہم لوگ اتنے پسماندہ ہیں کہ ہم اس میں پڑ جاتے ہیں کہ انڈا حرام ہے یا حلال ہے. کوئی کام کی بات ہم نے کرنی نہیں ہے, کوئی کام کے ایشو پہ ان لوگوں نے لیجسلیٹ بھی نہیں کرنا, کام کی بات کے اوپر ان لوگوں نے کبھی کھڑے نہیں ہونا عوام کے لیے, صرف عوام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ویری لاسٹ کوشچن, ویری لاسٹ کوشچن مہر, ویری لاسٹ کوشچن, آئی ہیو ٹو کلوز اٹ, آئی ہیو ون کوشچن فار آل. مہر آپ سے آغاز کروں گا, کیا کرنا چاہیے اس دن کے حوالے سے, یا پھر اس چیز کو بین ہونا چاہیے, منانا چاہیے؟ ویری شارٹ کوشچن. اس کو اتنی نیگیٹو نظر سے دیکھنا بند کر دیں. ابھی چھوٹے چھوٹے ٹین ایجرز, چھوٹے چھوٹے آئی تھنک ینگ ایڈلٹس کے ہاتھوں میں نے کوئی تصویر دیکھی ہے ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ, انہوں نے بینرز پکڑے ہوئے ہیں اور اس پہ کہ پاکستان کے اندر سے یہ نکال دیں اور ہم یہ چیز نہیں ہونے دیں گے. ایز آئی سیڈ, کوئی مناتا ہے یا نہیں مناتا, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اس طرح کی نیگیٹیوٹی پیدا کرنے سے صرف یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ ان لڑکوں میں سے کسی کے ہاتھ میں بلون یا پھول نظر آئیں گے, وہ بے شک اپنی وہ 2 بہن یا بھائی ساتھ بیٹھے ہوں گے, وہ ڈنڈے برسانے شروع کر دیں گے ان کی گاڑیوں کے اوپر. ہمارے ملک میں کیوس مت پیدا کریں. میں بالکل نہیں کہہ رہی ویلنٹائنز ڈے منائے, بٹ جو منا رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, کیا اس کے فرید پراچا صاحب ویری شارٹ آنسر سر ریگارڈنگ دس, منائیں یا بین کر دیں؟ جی منانے کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. قطعاً اس پر پوری طور پر پابندی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو بعض چیزوں کو یعنی آپ مہر صاحبہ کی دلیل سے اس کا مطلب قائل نہیں. میں نے نہیں سنی, مجھے اللہ کا شکر ہے ان کی آوازیں نہیں آ رہی. نہیں, میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ مہر صاحبہ نے کہا کہ اس کو محض اسی چیز کے اوپر محض دباؤ کے تحت اس کو ختم نہ کریں. جو مناتا ہے تو منائے, نہیں مناتا نہ منائے. کل کو اگر کوئی اپنی بہن کے ساتھ اگر ریڈ بلونز یا پھول دے رہا ہوگا تو اس کے اوپر ڈنڈے برسانا شروع کر دی جائیں گے. کوئی ڈنڈے نہیں برسا رہا, یہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں, کوئی ڈنڈے نہیں برسا رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی یہ ہیروئن پی رہا ہے, پینے دیں, کوئی نہیں پی رہا نہ پیے. جی مہر صاحب, اپنے گیسٹ کو سمجھائیں کہ یہ تھوڑی سی تمیز دکھائیں عورتوں کے سلسلے میں. مجھے پتا ہے کہ یہ بات نہیں برداشت کرتی. اب آپ کو کیسے میری آواز آ رہی ہے؟ میں جو بات اس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ فرید صاحب دیکھیں نا, آپ کو آوازیں الحمدللہ آواز سب کی آ رہی ہے, تو تمام گیسٹ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ایوری گیسٹ ہیز ہز اون پوائنٹ آف ویو. آپ کو آواز آنے لگ جاتی ہے. مجھے واقعی نہیں آ رہی. میں ٹھیک ہے, چلے وقار صاحب, آواز نہیں آئی, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں, لیکن مجھے ویسے دیکھیں فرید پراچا صاحب, ایوری گیسٹ ہیز ہز اون پوائنٹ آف ویو. جسٹ آپ سے میں نے کہا, آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی جواز نہیں ہے. وقار زکا, جواز ہے یا بین کرنا چاہیے؟ ویری شارٹ, ویری شارٹ. سر صرف شارٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کلچر اور مذہب کے لحاظ سے تو بالکل بھی اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی بات ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے. مجھے اپنا پیپر فل کر کے سبمٹ کرنے دیں, دوسرے کو اپنا پیپر سبمٹ. پاکستانیوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم شاید حشر کے دن بھی ایک دوسرے کی قبر میں گھس جائیں گے اور گھس کے کہیں گے دکھاؤ تمہارے اندر کیڑے کیسے. ابے بھائی اپنا سوچو یار, دوسرے کو دفع کرو یار. آپ اس کی اس میں کیا ہوں گے؟ کل کو کوئی ریزولوشن آتی ہے سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, اس چیز کے حوالے سے آپ کس طرف ہوں گے؟ وقار سر کیا پوچھا آپ نے, آپ کی آواز بریک. سینٹ نیشنل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن آتی ہے اس کے حق میں اگینسٹ میں, آپ کس طرف ہوں گے؟
اچھا دیکھیں جتنے میں نے ایکسپیرینس ہے ہر ایک کا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دن اس لیے نہیں ہونا چاہیے, سنیے گا بات, جو لوگ ڈیٹس لگاتے رہے ہیں, جو لڑکیوں کے ساتھ گھومتے رہے, میں ان کے حساب سے ان کے, کیونکہ یوتھ سے میرا انٹریکشن آپ سب سے زیادہ ہوتا ہوگا کیونکہ میرے شوز ایسے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کو بلڈ اپ کیا جاتا ہے 364 دن, اور اس دن آ کے لڑکا بولتا ہے آج مجھے وہ سب کچھ کرنا ہے جو میں نے 364 دن کی محنت کی ہے, آج مجھے اس کا ازالہ چاہیے. تو اس میں میجورٹی انہی لوگوں کی ہے جو لڑکیوں کے MMS بناتے ہیں. لیکن ہر شخص ایسا نہیں ہے, بالکل آپ کا انٹریکشن زیادہ ہے, لیکن ہر انسان کی سوچ اپنی اپنی مختلف ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں 70% کیسز ہیں, اگر آپ کے پاس, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یار 70% لڑکیاں رو رہی ہیں آج صرف اس دن کی وجہ سے. چلے اس چیز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں. بالکل شادی سے پہلے حکومت کو چاہیے 19 سال کے لڑکے لڑکی کی شادی کرانے کا انتظام کرے. کیوں بیٹھے میں آپ, کیوں حافظ عبداللہ صاحب ویری شارٹ, کیا کوئی لیجسلیشن ہے؟ ویری شارٹ کوئی لیجسلیشن. دیکھیں فرید بھائی, بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہر وہ ایکٹیویٹی, ہر وہ کلچر جو اسلامی تہذیب, ہمارے مسلمانوں کی تہذیب ثقافت سے ان کا کوئی مطابقت نہ ہو, وہ ایکٹیویٹی آئین کے مطابق, اسلام کے مطابق, قرآن کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات میں یہ کرتا ہوں, بھائی نے بین ہونا چاہیے, بالکل بین ہونا چاہیے. کون کرے گا؟ میں, حکومت کرے گا. کیسے؟ قانون سازی اس کے لیے ہونی چاہیے. کون لائے گا قانون؟ قانون سازی پارلیمنٹرین لائے گا. کب لائیں گے؟ نہیں, بات سنیں نا, بات سنیں, سب سے بڑی کب لائیں گے؟ میری بات سنیں. وقار نے ایک بات کی, ایگزامینیشن ہال. ٹھیک, جب ہر ایک نے اپنی پیپر فل کرنی ہے, سوال یہ ہے ایگزامینیشن ہال میں جو کوشچن پیپر آتا ہے, کوشچن پیپر ایک ہوتا ہے یا ہر ایک الگ الگ کوشچن پیپر ہوتا ہے؟ کوشچن پیپر ایک ہے, لیکن وہ قرآن ہے. کوشچن پیپر ایک ہے, قرآن ہے. چلے اسی چیز. بہت شکریہ آپ کا سرکٹر حافظ عبداللہ صاحب, مہر طاہر صاحبہ, گل بخاری صاحبہ, بہت شکریہ. فرید پراچا صاحب, وقار کا بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کے وقت ہمارا ختم ہوا. فرید ریز کو اجازت دیجیے.